اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور اس محفل پاک میں شریک ہونے والے ننھے منھے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کے حق میں کسی کی سفارش، اور نہ لیا جائے گا کسی سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میرے حکم کی اطاعت کرو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اگر میرے حکم کی اطاعت نہ کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، تو پھر ایک دن تم نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر شخص یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ لوگ جو مالدار ہیں ان کا مال ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے بڑے عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی اسے نہ بچا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے۔ اور بات رہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی، تو تمام امت مسلمہ سوائے چند لوگوں کے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی سفارش کر کے ان کی شفاعت فرما کے انہیں ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے۔ اب ایک سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شفاعت ہوتی کیا ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی گناہگار امتی جس کو اللہ نے اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے پکڑ لیا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کو چھڑا لیں گے۔ بس یہی شفاعت ہے۔ ایک حدیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا۔ فرمایا پیارے محبوب، یہ دو چیزیں تمہاری امت کے معاملے میں تمہارے سامنے ہیں، اس میں سے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو۔ اللہ نے ایک چیز فرمایا محبوب، ایک بات تو یہ ہے کہ تمہاری آدھی امت کو معاف کر دیتے ہیں، تمہاری آدھی امت کی بخشش کر دیتے ہیں، تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے شفاعت کا حق ہی تم لے لو۔ تو اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالق کائنات، جو پہلی بات ہے نا وہ مجھے پسند نہیں، آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس پہلی بات کو قبول کیوں نہیں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے پہلی بات کو قبول اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اللہ سے یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے خالق کائنات میری آدھی امت کو بخش دے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق میری آدھی امت کو بخش دیتا، وہ جنت میں چلی جاتی، تو جو بقیہ آدھی امت رہ گئی تھی، پھر میرا اس امت میں سے کوئی میرا امتی قیامت کے دن آتا اور جب اس کا حساب و کتاب ہوتا اور جب اس کے اعمال تولے جاتے تو اس کے اعمال اس قابل نہ ہوتے کہ اسے جنت میں لے جاتے، پھر اسے جہنم کی طرف جانے کا حکم سنا دیا جاتا، پھر فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے، بس اس کی نظر مجھ پہ پڑ جاتی اور وہ مجھے اس درد کی حالت میں آواز دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے۔ تو میں اس وقت تو چونکہ گنتی پوری ہو چکی تھی، اللہ سے جو میں نے حق لیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور پھر میرا امتی مجھے پکارتا رہتا اور میں اپنے امتی کو دیکھتا رہتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ بس میں نے خالق کائنات سے شفاعت کا حق لے لیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب اب جس کو اپنے امتیوں میں سے تو چاہے گا اسے تو بخشوا لے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ حق صرف نیکوکاروں کے لیے لیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نیکوکار تو اللہ کے وعدے کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے، میں نے یہ حق اپنے ان گناہگار امتیوں کے لیے لیا ہے جن کے اعمال جب تولے جائیں گے تو ان کے اعمال انہیں جنت میں لے جانے والے نہ ہوں گے، انہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا، فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، بس میں خالق کائنات کی بارگاہ میں سفارش کر کے انہیں چھڑا لوں گا اور انہیں ساتھ جنت میں بھی لے جاؤں گا۔ اب یہ حدیث طیبہ سنانے کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک درس ہے، اسے سنیں بھی اور اسے اپنے دل میں جگہ بھی دیں۔ ایسی احادیث جن میں بے شمار برکات بیان کی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ آپ کے دلوں سے اللہ کا خوف ہی نکل جائے یا جہنم کے عذاب کا ڈر ہی نکل جائے کہ حضور شفاعت کر لیں گے۔ ان احادیث کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی احادیث بیان اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ ان احادیث میں اللہ جل جلالہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ جب انسان ان رحمتوں اور برکتوں کو سنے تو اس کے اندر حیا پیدا ہو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے کرم کی یہ حد ہے تو ان کے کرم کی میں کچھ تو حیا کر لوں اور کچھ نہ کچھ تو ایسا کروں کہ ان کے احسانات کا بدلہ دے سکوں، اور جب کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤں تو ان کو اپنا چہرہ تو دکھا سکوں۔ یہ احادیث اس لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب آل فرعون سے مراد
फ़िरौन के जितने भी पुलिस वाले थे या उसके जितने भी नौकर चाकर थे, ये सारे शामिल हैं। आज सिर्फ़ आप फ़िरौन की तारीख़ सुन लें कि ये फ़िरौन कौन था। अब नाम इसका सुनते रहते हैं। मिस्र में जहाँ बनी इसराइल आबाद थे, वहाँ एक कौम और भी आबाद थी, किब्ती और अमालिका, ये और भी कौमें आबाद थीं। जब मिस्र की किब्ती कौम में से या अमालिका की कौम में से कोई मिस्र का बादशाह बनता तो उसे फ़िरौन कहते थे। अब ये जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन था, ये मिस्र का नहीं था, ये रहने वाला था ईरान का, और ईरान का गरीब अत्तार था। अत्तार कहते हैं खुशबू बेचने वाले को। इसी से है कि अलियास कादरी अत्तारी, यानी वो इंसान जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को तकसीम करने वाला। अत्तार, वो एक गरीब अत्तार था, इतर फरोश था। तो उधर उसका गुजारा न चला, मकरूज़ हो गया, ईरान से चला, शाम में पहुंचा। अब शाम में भी कुछ ख़ास ज़रिया माश हाथ न आया, लेकिन था बड़ा चालाक और ज़ीरक इंसान। वहाँ से चला मिस्र में आ गया। नाम इसका था वलीद बिन मुसअब। अब जब मिस्र में आया तो यहाँ इसने देखा एक अजीब मामला कि तरबूज बिकते हैं और ये गांव में बड़े सस्ते बिकते हैं और शहरों में लोग भारी कीमत पे बेचते हैं। इसने कहा ये तिजारत बड़ी नफ़ा बख्श है, ये अपना लेनी चाहिए। उसने एक दिन गांव में जाके एक बड़ा तोड़ा लिया और उसमें तरबूज डाल लिए। अब तरबूज डाल के वहाँ गांव से चला कि शहर में जाके बेच दूंगा और नफ़ा बख्श तिजारत होगी। जब चला वहाँ से तो थोड़े आगे चला तो एक टैक्स वाला बैठा था। उसने टैक्स ले लिया, एक तरबूज, दो तरबूज। थोड़ा और आगे चला, फिर टैक्स वाले बैठे थे, फिर टैक्स ले लिया। यहाँ तक कि जब शहर में पहुँचा उसके बेचारे के पास सिर्फ एक तरबूज बाकी रह गया था। तो वो समझ गया कि इस मुल्क में बदनज़मी है, कुछ अच्छा निज़ाम नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने फिर एक अपना काम शुरू कर दिया। उसने कहा यहाँ कोई बड़ा निज़ाम तो है नहीं, लिहाजा अब बेहतर ये है कि मैं ख़ुद कोई अपना निज़ाम चलाऊँ। लिहाजा वो चला गया एक कब्रिस्तान में, वहाँ बैठ गया। अब वहाँ बैठा तो अल्लाह की कुदरत के वो कोई बीमारी आ गई और लोग ज़्यादा मरने लग गए। वो अब बैठा कब्रिस्तान में बैठा, जो भी बंदा आता उसे कहता जी यहाँ मुर्दा दफन करने के 5 दिरहम हैं, 5 दिरहम मुझे दे दो और फिर अपना मुर्दा दफना लो। अब यही काम करता रहा, उसे 3-4 माह हो गए, किसी ने नहीं रोका। उसने एक भारी रकम कमा ली। फिर ये समझे कि कोई बड़ा आदमी फौत हो गया, ये समझे कि जैसे कि आज के दौर में MNA या MP हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया। वो उसको लेके उसके लवाहिकीन जब कब्रिस्तान में गए तो उसने कहा जी 5 दिरहम दे दो और अपना मुर्दा दफना लो। अब जब थे बड़े आदमी तो उन्होंने जब देखा ना कि ये तो गलत काम कर रहा है, तो उन्होंने जाके जो उस वक्त मिस्र का बादशाह था उसको कहा कि ये जी बड़ा इसने गलत काम शुरू किया हुआ है, तो उसको पकड़ें। तो फ़ौरन हाकिम वक्त ने उसको बुलाया और उसने कहा ये तुमने क्या काम शुरू किया हुआ है, तुम्हें किसने हुक्म दिया है कि तुम यहाँ बैठ के लोगों से पैसे लूटो, लोगों से दिरहम लो। उसने कहा जी बात यह है कि आपके मुल्क में बड़ी बदनज़मी है, अब मैं यहाँ 3 माह से बैठा हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। और उसने अपनी फिर सारी रकम उस बादशाह के सामने पलट दी। उसने कहा मैं सिर्फ ये सारा मामला इसलिए कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ और तुम्हारे मुल्क की बदनज़मी के बारे में तुम्हें बता दूँ। तो उसने कहा तुमने ये बड़ा अच्छा किया है,
پھر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ وزیر رکھ لو تو تمہارے اس ملک کا نظام میں اچھا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا صحیح ہے۔ اب اس نے اس کو اپنے ساتھ وزیر رکھ لیا۔ اب چونکہ شاطر تھا لہذا اس نے بڑے تھوڑے وقت کے اندر ایسے معاملات کر دیے مصر میں کہ عوام بھی خوش رہنے لگ گئی اور بادشاہ سلامت بھی خوش ہو گئے۔ اب جب بادشاہ بھی خوش ہو گیا، عوام بھی خوش ہو گئی، تھوڑے عرصے بعد وہ مصر کا بادشاہ جب مرا تو اب لوگوں کا اعتماد تو ویسے بھی اس ولید بن مصعب پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے بڑا اچھا نظام چلایا، وزیر ہو کر فوراً اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب جب مصر کا بادشاہ بنا، کرسی ملی، جب کرسی مل جاتی ہے تو پھر انسان کے تیور بدل جاتے ہیں، پھر انسان کو اپنی ابتدا بھول جاتی ہے کہ میری ابتدا کیا تھی۔ اب جب کرسی ملی تو ولید بن مصعب اس کے تیور ہی بدل گئے۔ اس نے کہا کہ اب میں اس مصر کا بادشاہ ہوں لہذا ہر شخص مجھے آ کے سجدہ کرے۔ تو جتنے بھی قبطی تھے یا جتنے بھی عمالقہ کے لوگ تھے سارے آئے، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ جو بنی اسرائیل والے انبیاء کی اولاد تھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بس سجدہ صرف خالق کائنات کو ہے، تمہیں سجدہ نہیں کرنا۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ بنوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور بنی اسرائیل والوں کو اس کے اندر ڈالتا، اور اسی طرح اس نے یہ معاملہ جاری رکھا یہاں تک کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا۔ اب خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے اور اس آگ نے آ کر سارے قبطیوں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل والے محفوظ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے کہا یار یہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارے اس تخت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تو اب اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ اس نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو اس نے بنی اسرائیل والوں کے ہر گھر کے آگے اپنا ایک سپاہی مقرر کر دیا اور اندر ایک ایک دائی مقرر کر دی کہ جو ہی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف چند سالوں کے اندر 70,000 بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ یہ اس کا ظلم تھا بہت بڑا جس کو تاریخ نے نقل کیا۔ 70,000 بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ اب جب یہ معاملات اس کے ہو رہے تھے تو پھر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنا کرم فرمایا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت پیدا ہو گئی۔ اب جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو اس سے کچھ عرصہ قبل جو اس کے وزیر تھے انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بات یہ ہے کہ تم سب کو قتل کیے جا رہے ہو، اس طرح تو جتنے بھی ہمارے خدمت گزار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جی اچھا ایسا ہے، 1 سال قتل کیے جائیں گے، 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ جس سال قتل کیے جانے تھے، قتل نہیں کیے جانے تھے، اس سال پیدا ہوئے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، اور وہ سال جس سال قتل کیے جانے تھے اس سال پیدا ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ۔ بس جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہو گئے تو آپ نے پھر اس ساری بنی اسرائیل کو ان کے چنگل سے نکالا اور ان کی تمام مصیبتوں سے آزادی دلائی۔ تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو یاد دلا کے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں ان ساری مصیبتوں سے نکالا ہے موسیٰ کے ذریعے۔ اب جب کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب ان پہ ایمان لے آؤ، پھر تمہاری افضلیت عظمت تمہیں دوبارہ لوٹا دی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔